آیت نمبر 92۔ لن ہرگز نہیں تنالو تم پہنچ سکتے البرہ نیکی کو۔ یہاں پہ تنالو کا لفظ جو ہے یہ نالا سے ہے، اور نالا کہا جاتا ہے ایسی چیز تک پہنچنا یا اس کو حاصل کرنا جس کے انسان بہت خواہش اور تمنا رکھتا ہو۔ تو ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ نیک تو بننا چاہتا ہے، لیکن البر کا لفظ جو آیا ہے الف لام کے ساتھ آیا ہے کہ نیکی کا ایک خاص مقام جس تک ہر انسان جو ہے وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ بر جو ہے وہ ساحل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ بہت سارے امیجز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ جب انسان سمندر کے سفر میں ہوتا ہے تو ہچکولے کھاتا رہتا ہے، طبیعت بھی اس کی خراب ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ساحل پہ آتا ہے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ بر کا ترجمہ نیکی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو نیکیاں انسان کو سکون دیتی ہیں۔ انسان سمندر کے سفر میں محفوظ نہیں ہوتا، بہرحال وہ سفر ہے اور خطرے والا سفر ہے، جب وہ ساحل پہ آ جاتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، تو نیکیاں انسان کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح کے بہت ساری خوبصورت امیجز جو ہیں وہ لفظ البر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کے اس مقام تک تم اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ایک ترجمہ تو یہ بھی کیا جاتا ہے یا اس کا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی سب سے محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تب وہ نیکی کے اس اعلیٰ معیار تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بے شمار صحابہ کرام کی زندگی سے مثالیں ہمیں کتابوں میں ملتی رہتی ہیں، اور بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ مما جو ہے من یہ تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی کہ فطری طور پہ انسان بخیل ہے، اس کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم اپنی بہت محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن ان محبوب چیزوں میں سے اگر وہ کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر وہ نیکی کے اس معیار کو پا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کی بڑی رعایت کی ہے کہ اگر سارا نہیں دے سکتے تو اس میں سے کچھ ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا تھا کہ جو زمین بھر سونا بھی دے دے نہیں قبول کیا جائے گا، اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب چیز میں سے کچھ تھوڑا سا بھی دے دے تو وہ قبول کر لیا جائے گا۔ وما تنفقو اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من شیئن کسی شے سے بھی، شے بڑی معمولی چیز کو کہا جاتا ہے، اور تنفقو جو ہے وہ فعل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ انسان نہیں خرچ کر سکتا، لیکن جب بھی اگر وہ کوئی معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ علیم جو ہے یہ صفت کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کون سا انسان کتنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے اور وہ کس تنگی سے دے رہا ہے، کس سوچ کے ساتھ دے رہا ہے، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم ہے، وہی جانتی ہے۔ میں کسی کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتی کہ اس نے اتنا کیوں دیا یا اس نے اتنا کم کیوں دیا یا اس نے اچھا نہیں دیا، وہ کیسے دے رہا ہے، کن حالات سے دے رہا ہے اور کتنے میں سے دے رہا ہے، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔